حدیبیہ کی صلح بظاہر ذلت و مغلوبیت کی صلح نظر آتی ہے، اور شرائط صلح پڑھ کر بادی النظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ نے بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت محزون و مضطرب ہوئے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے 1400-1500 سرفروش سپاہیوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے، کیوں تمام نزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہ کیا جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھی جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھی، اور اللہ نے آپ کا سینہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کرنے کے لیے کھول دیا۔ آپ بے مثال استغنا و توکل و تحمل کے ساتھ ان کی ہر شرط قبول فرماتے رہے، اور اپنے اصحاب کو اللہ اور رسول عالم و کہہ کر تسلی دیتے رہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے، تاں کہ یہ صورت نازل ہوئی۔ خداوند تعالیٰ نے صلح اور فیصلے کا نام فتح مبین رکھا۔ لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں، بہت بڑی فتح ہے۔ حقیقت یہ کہ صحابہ کی بیعت جہاد اور معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد کفار و معاندین کا مرعوب ہو کر صلح کی طرف جھکنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود جنگ اور انتقام پر کافی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر اغماض و عفو و درگزر سے کام لینا، اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر ان کے بیہودہ مطالبات پر قطعاً برافروخت نہ ہونا، یہ واقعات ایک طرف اللہ کے خصوصی مدد اور رحمت کے استجلاب کا ذریعہ بنتے تھے، اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی اور روحانی طاقت اور پیغمبر اعظم کی شان پیغمبری کا سکہ بٹلا رہے تھے۔ گو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی، لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فتح مبین رکھ کر متنبی کیا کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے، اور آئندے کے لیے بھی آپ کے حق میں بے شمار فتوحات ظاہر و باطنی کا دروازہ کھول دیے۔ اس صلح کے بعد کافر و مسلمانوں کو باہم اختلاط اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا۔ کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سننے لگے، اور ان مقدس مسلمان کے احوال و اطوار کو دیکھتے رہے، خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک تقریباً 2 سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف اسلام ہوئے کہ کبھی اس قدر نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید اور عمر بن العاص جیسے نامور صحابہ اسی دوران اسلام کے حلقہ بگوش بنے۔ یہ جسموں کو نہیں، دلوں کو فتح کر لینا اسی صلح حدیبیہ کی اعظم ترین برکت تھی۔ اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل سہل ہو گیا۔ حدیبیہ میں رسول اکرم کے امراض صرف 1500 جان باز تھے، لیکن 2 برس کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے وقت 10,000 کا لشکر جرار آپ کے امر کعب تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح خیبر بلکہ آئندے کی کل فتوحات اسلامیہ کے لیے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زرین دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس تحمل و توکل و تعظیم حرمات اللہ کی بدولت جو صلح کے سلسلے میں ظاہر ہوئی، جن علوم و معارف قدسیہ اور باطنی مقامات و مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا، اس کا اندازہ تو کون کر سکتا ہے۔ ہاں تھوڑا سا اجمالی اشارہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، یعنی جیسے سلاطین دنیا کسی بہت بڑے فاتح جرنل کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں، خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے سلسلے میں آپ کو 4 چیزوں سے سرفراز فرمایا، جن میں پہلی چیز غفران الذنوب ہے۔ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتاہیاں جو آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتاہی سمجھی جائے بالکل معاف کر دیے۔ یہ بات اللہ نے اور کسی بندے کے لیے نہیں فرمائی، مگر حدیث میں آیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اکرم اس قدر عبادت اور محنت کرتے کہ راتوں کو کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا تھا۔ صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکے ہیں۔ تو فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ بھی ایسی بشارت اسی بندے کو سناتے ہیں جو سن کر ڈر نہ جائے بلکہ اور زیادہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ شفاعت کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح کے پاس جائے گی تو فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہے اور جن کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہے۔ یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تقصیر بھی ہو تو وہ بھی عفو عام کے تخت میں پہلے ہی آ چکی ہے، بجز ان کے اور کسی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں۔